السلام علیکم۔ یہ ایک صاحب نے بہت ہی ہٹ کر سوال کر لیا ہے کہ آج کل جدید دور ہے اور مسائل بھی جدید طرح کے ہیں، تو کیا جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ہر ہدایت کے لیے تفصیل کے ساتھ روشن ڈالی ہے، جو کچھ اللہ کی ہدایت ہے اس کی تفصیل بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو آج کے جدید دور میں ہم دو لفظ بہت زیادہ سنتے ہیں، سائیکوپیتھ اور سیریل کلر۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہی ہے، یعنی اس کا تعلق سوچ اور کردار سے ہی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا؟ اب براہ راست اس جدید اصطلاح کو تو اللہ نے قرآن میں استعمال نہیں کیا، یہ ویسے بھی انگلش کا لفظ ہے، اور انگلش زبان جو ہے وہ بہت بعد میں نافرمانوں کی ایجاد ہے جو اللہ کے احکامات سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے تھے۔ یاد رکھیں، دنیا میں جتنی زبانیں بنی ہیں یہ سب اللہ کی ہدایت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے انسان کو جو زبان دی تھی اسی زبان میں اس نے اپنی کتاب دی، یعنی اپنا ہدایت نامہ دیا۔ تو اللہ کی نافرمانی اختیار کروانے کے لیے ہر دور میں کوشش ہوتی رہی ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ اللہ کی کتاب کو کیسے غائب کیا جائے، کیسے تبدیل کیا جائے۔ یاد رکھیے، جو بھی اللہ کی کتاب رہی وہ کبھی غائب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ہر دور میں لیا۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن آخری اور مکمل کتاب ہے، اس لیے کہ پہلی کتابوں میں اللہ کی صرف ہدایت تھی، پھر آہستہ آہستہ جس طرح کی نافرمانی ہوتی رہی اس کی تفصیل قرآن میں بڑھتی رہی، اور یہ سورہ شورى میں نہیں، سورہ نمبر 42 میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا، آیت نمبر 13 میں، کہ ہم نے تمہیں کوئی نیا حکم نہیں دیا، کوئی نئی وحی نہیں دی، بلکہ وہی دیا جو ہم نے ابراہیم کو دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، وہاں اللہ نے نام لے کر بتایا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی ہدایت کبھی بھی الگ نہیں رہی، جو ہدایات اللہ نے آدم کو دی تھی وہی ہدایت محمد تک چلتی رہی، اور قیامت تک وہی ہدایت ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلے انسان کو صرف ہدایت نامہ دیا گیا، لیکن پھر کس طرح کی نافرمانی کی، کیسے حالات پیدا ہوئے اور اس کا انجام کیا ہوا، وہ سب کچھ آگے آنے والے کی کتابیں ملی۔ مثال کے طور پر آدم کو اگر صرف ہدایت نامہ ملا تھا کہ یہ کرنا ہے، لیکن نافرمانی میں بڑھ کر جن نتائج سے وہ دوچار ہوئے اور فرما بردار کو جو نتیجہ ملا اس کی وضاحت آگے نوح کی کتاب میں آ گئی۔ اسی طرح نوح کی قوم نے کس طرح کی نافرمانی کی وہ آگے ابراہیم کی کتاب میں آ گئی۔ تو یہ صرف سلسلہ چلتا رہا، دنیا میں مختلف حالات رہے اور رہتے ہیں، لیکن جب اس میں تمام حالت کی رہنمائی آ گئی، آپ کسی بھی صورتحال میں موجود ہوں، کسی بھی کیفیت میں موجود ہوں، کسی بھی طریقہ کار میں جی رہے ہوں، ان حالات میں کیسے رہنمائی لی جائے، جب ہر قسم کی حالت اس کے اندر جمع ہو گئی تو اس لیے یہ آخری اور مکمل کتاب ہو گئی۔ وگرنہ آج اللہ کی ہدایت کی کتاب آنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ آج ساری دنیا پھر گمراہ ہے۔ لیکن ان حالات کی، ان کیفیات کی، جن معنوں میں آج اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کی ہدایت اس میں قرآن میں پہلے سے موجود ہے، اس لیے مزید کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن آخری اور مکمل کتاب ہی جب ہی بنی جب اس میں تمام حالت کی رہنمائی آ گئی۔ اگر اس میں کوئی کیفیت رہ جاتی باقی جو انسانوں پر طاری ہونی ہے اور اس کی اس میں ہدایت موجود نہیں ہوتی، تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ پھر مزید کتاب بھیجتا۔ تو اللہ نے اپنی کتابوں کا سلسلہ جو بند کیا ہے، قرآن کو آخری اور مکمل کتاب کہہ دیا، تو اس کی واحد وجہ یہ کہ اس میں ہر حالت کی، ہر کیفیت کی رہنمائی آ گئی۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ چاہے وہ سائیکوپیتھ ذہن کا مالک ہو یا سیریل کلر ہو، اس کی نفسیاتی وجوہات قرآن میں موجود ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی ہدایت کی کتاب، یعنی خاص طور پر قرآن جو ہے، سب سے پہلے کردار سازی کرتے ہیں۔ ہر دور میں اللہ کی کتاب انسانوں کی کردار سازی کے لیے ہوتی ہے۔ جب با کردار افراد ہوتے ہیں وہ مل کر معاشرہ بناتے ہیں،
جب اچھا معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے، معیشت مستحکم ہوتی ہے، تو ریاست چلانے کے لیے قانون بنانا پڑتا ہے، یہ ریاست وجود میں آتی ہے، اور پھر ریاست میں ایسا نظام نافذ کرنا جو ہر ایک کے لیے سلامتی والا ہو، اس کو اللہ نے دین اسلام کا، یعنی سلامتی والا نظام، اور اس کو ہی اللہ نے لوگوں کے لیے پسند کیا ہے، وہ بتا دیا کہ کیسے کچھ ہوگا اور کیسے آئے گا۔ اس کی تفصیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں موجود ہے، اس کے لیے آپ چاہیں تو وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا میرا درس سن سکتے ہیں، اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ نظام کیسا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا۔ تو بہرحال یقینی سی بات ہے کہ ان نفسیاتی کیفیات کی ہدایت قرآن میں موجود ہے، کیونکہ اس کا تعلق کردار سے، اور اللہ سب سے پہلے کردار سازی ہی کرتا ہے۔ تو ہم آیت میں جانے سے پہلے میں آپ کو آیتوں سے ضرور اس کی کلیئر کروں گا، لیکن اس کے پہلے چند گزارشات تاکہ حقیقی بات آپ کی سمجھ میں آئے کہ اللہ کن معنوں میں ہدایت دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، اور کس طرح یہ کتاب قیامت تک کے لیے آخری اور مکمل کتاب ہے، اس میں مزید کسی اور سہارے کی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کی دنیا میں یہ جو دو لفظ بہت سنتے ہیں کہ سائیکوپیتھ اور سیریل کلر، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی سوچ عام انسان سے مختلف کیوں ہو جاتی ہے؟ سائیکوپیتھ ایک ایسی شخصیت کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاح ہے جس میں بعض خطرناک نفسیاتی خصوصیات پائی جا سکتی ہیں، جیسے دوسروں کے جذبات کو محسوس کرنے میں شدید کمی، پچھتاوے یا احساس جرم کم ہو جانا، لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، جھوٹ، دھوکے اور مینیپولیٹ، یعنی اپنے آپ کو اس طرح سے دوسروں پہ استعمال کرنا اپنے مفاد کے لیے کہ اس کی عادت ظاہری طور پر پر اعتماد لیکن اندر سے بے رحم رویہ۔ یہ ضروری نہیں کہ سائیکوپیتھ انسان مجرم بھی ہو، لیکن بعض افراد میں خصوصیات اگر انتہائی درجے تک پہنچ جائیں تو وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف سیریل کلر وہ شخص ہوتا ہے جو مختلف مواقع پر ایک سے زیادہ افراد کو قتل کرتا ہے، یعنی جان سے مار دیتا ہے۔ اس کے پیچھے مختلف نفسیاتی عوامل ہی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر ایسے مجرموں میں کچھ مشترک پہلو دیکھے گئے ہیں: انسانی جان کی قدر ختم ہو جانا، دوسروں کو انسان کے بجائے ایک چیز سمجھنا، طاقت، کنٹرول یا اپنی خواہش کو سب سے اوپر رکھنا، ظلم کے بعد بھی اندرونی پچھتاوے کا نہ ہونا۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہر سخت مزاج یا غصہ والا انسان سائیکوپیتھ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ وہ ہے جہاں انسان کے اندر رحم، انصاف اور انسانیت کمزور ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن ایسے انسان کو کیسے دیکھتا ہے؟ مروجہ ترجمے کی روح سے جس کا دل سخت ہو جائے، جس میں رحم، احساس اور جواب دہی کا شعور ختم ہونے لگے۔ قرآن انسان کے اندر اس اخلاقی زوال کو، دل کی سختی، اپنی خواہشات کو الہ بنا لینا، ظلم اور فساد جیسے لفظ سے بیان کرتا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ یہ پتھر کی طرح ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، تو یہ صرف پتھر کی طرح دل کی بات نہیں بلکہ اس کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے، جہاں انسان حق، رحم اور احساس سے دور ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں اللہ نے کہا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی جب انسان اپنی خواہش اور طاقت یا مفاد کو اخلاق اور اصول سے اوپر رکھ دیتا ہے تو وہ خطرناک راستے پر جا سکتا ہے۔ قرآن ہمیں صرف دوسروں کے خطرناک رویوں سے بچنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان اپنے اندر رحم، عاجزی، انصاف اور جواب دہی کو زندہ رکھے تاکہ وہ خود اس اخلاقی اندھیرے میں نہ چلا جائے، جس طرح فرعون، قابیل، یعنی جو بھی
انبیاء کے مقابلے میں یا اچھے لوگوں کے مقابلے میں جو بدی کے لوگ رہے ہیں ان کے رویوں پر آپ نظر ڈالیں، کفار کے رویوں پر نظر ڈالیں، مشرکین کے رویوں پر نظر ڈالیں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں جو لوگ آتے رہے ان کے رویوں پر نظر ڈالیں تو اس نفسیاتی کیفیت کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ہر ایک کو تو نہیں بیان کیا جا سکتا، میں مختصراً آپ کو 2-3 جگہوں سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ قرآن کسی شخص کو صرف بیماری کی بنیاد پر برا قرار نہیں دیتا، بلکہ ان صفات اور اعمال کو بیان کرتا ہے جو انسان کو ظلم، بے رحمی اور انسانیت سے دور لے جاتے ہیں۔ اب آئیے ہم پہلے چند آیتوں کو دیکھ لیں تاکہ بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم 2:34 کھول لیں، یعنی سورہ بقرہ اور آیت نمبر 34۔ اب دیکھیے یہاں مروجہ ترجمہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے انہوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ دیکھیے یہ وہ پہلا رویہ ہے جو انسان کو بغاوت پر ابھارتا ہے، جو اللہ کا نافرمان بنانے کی طرف لے کر چلتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کائناتی قوتوں کے لیے فرما بردار ہو جاؤ آدم کے لیے، فَسَجَدُوا، بس وہ سب فرما بردار ہو گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے مایوسی کے، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، یعنی اس نے بڑائی کیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں میں سے ہے۔ تو یہ وہ پہلا رویہ ہے جو کائناتی قوتوں میں سے ابلیس نے اختیار کیا، یعنی مایوسی نے اختیار کیا کہ ہمیں آدم کے لیے فرما بردار نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا اس وقت، کیونکہ تمام کائناتی قوت اللہ نے انسان کے لیے ہی پیدا کیا، پھر آخر میں انسان کو وجود دیا، اس لیے اس کو خلیفہ کا، خلف کا مطلب ہی سب سے پیچھے، اور انسان کو با اختیار بھی بنایا، یعنی سب سے پیچھے بھی ہے اور کچھ اختیارات کے ساتھ، ان معنوں میں یہ خلیفہ ہوا، کیونکہ خلیفہ کا مطلب احکامات صادر کرنا بھی ہے۔ تو اس رویے کے خلاف نافرمانی کرنے والا کون رہا؟ وہ مایوسی کی کیفیت کہ نہیں، ہم انسانی احکامات کے پابند نہیں ہوں گے۔ اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور بڑائی کیا کہ میری تو ایک اپنی کیفیت ہے، اس لیے وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو۔ تو ایسے ہی ہر وہ انسان جو مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو وہ دراصل انکار کرنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، نافرمانی کا جذبہ، بغاوت کا جذبہ، یہ سب کچھ مایوسی سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر مایوسی آتی ہے تو پھر وہ سرکشی کی طرف بڑھتا ہے، بغاوت کی طرف بڑھتا ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے ان کیفیتوں سے جو اس کے خیال میں اس کے ساتھ غلط ہو گیا، اور ممکن حد تک بہت زیادہ غلط ہوتا بھی ہے، لیکن بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں، صحیح بات کو بھی غلط سمجھ جاتے ہیں، وہ ایک الگ کیفیت ہے۔ کیونکہ میں بہت زیادہ طویل بحث میں نہیں جاؤں گا کہ اس سے بات کو سمجھنے میں مزید دشواری ہو جائے اور سمجھنا بھی مشکل ہو جائے۔ لیکن اسی رویے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 بتائیں گے، کیونکہ یہاں ایک ایسی نفسیاتی کیفیت کی اچھی تشریح موجود ہے۔ 2:74، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی، اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب کیونکہ انہوں نے تو پتھر ہی بنا دیا، لہذا پتھر سے پانی بھی نکالنا ہے، تو یہ ایک غلط مثال ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس کو اللہ نے ہدی للناس کا ہے، پتھروں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ نہ پتھر جہنم کا مزہ چکھیں گے، آگ میں جھونکے جائیں گے، کیوں؟ پتھر کا کیا قصور ہے، اس کو تو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ تو یہاں بات سمجھے، یہ انسانی کردار کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم قست قلوبکم،
پھر سخت ہو جاتا ہے تمہارا پلٹنا. یاد رکھیے دل کی بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن آدمی اپنے رویے کو پلٹنے میں سخت کب ہوتا ہے؟ یقینی سی بات ہے جب اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ فیصلہ کرنے کا قابل نہیں رہتا ہے. تو من بعد ذالک، اسی کے بعد سے، فہی کل حجارت، بس وہی ایک پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے. کیونکہ یقینی سی بات اللہ نے پتھر کی بات نہیں کی ہے، یہ انسانی رویے کی بات ہو رہی ہے. او اشد قسوہ، یا زیادہ شدید سخت، یعنی پتھر کی طرح سخت ہو یا پتھر سے بھی زیادہ شدید سخت ہو جائے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض سخت رکاوٹ والوں میں سے ہے. اصل میں حجر پتھر کو اس لیے کہتے ہیں وہ سخت رکاوٹ ہے، تو حجر کا بنیادی مطلب ہے سخت رکاوٹ. تو بے شک یہ خاص سخت رکاوٹ والوں میں سے، لما یتفجر منہ الانہار، ضرور جو یہ جاری کر دیتا ہے اس سے فراوانی. اب یہ پتھر سے نہر نہیں پھوٹتی ہے، نہ ایسا کبھی ہوا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ جو لوگ سخت رکاوٹ بن گئے ہیں، پتھر کی طرح سخت ہو گئے اپنے کردار کی وجہ سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، تو ایسے سختوں میں سے بھی جاری ہو جاتا ہے اس سے کوئی فراوانی اختیار نہیں. انسان ہے، انسانی رویے بعض اوقات آ جاتے ہیں، تو وہ ایسے سخت دل لوگوں سے، انہیں اس طرح سخت رکاوٹ والوں میں سے بھی فراوانی کو جاری کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک اس سے ضرور جو شک ہو جاتا، پھٹ جاتا، الگ ہو جاتا ہے. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بس نکلتا ہے اس سے الکتاب. علماء اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے. تو ان سخت دل پتھر جیسے لوگ جو ہیں، جو سخت رکاوٹ والے لوگ ہیں، اگر اس سے وہ پھٹ جائیں، اس سے وہ الگ ہو جائیں، اس سخت رویے سے الگ ہو جائیں، اس اپنی بے حسی سے الگ ہو جائیں، تو پھر اس سے پانی کی طرح جاری ہونا نکلتا ہے. یعنی الکتاب سے جو پانی جاری ہو رہا ہے یہ نکلتا ہے، الکتاب نکلتی ہے. الکتاب ہی اسے نکال سکتا ہے سخت دلی سے. پھر آگے اللہ کہہ رہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک اس سے ضرور جو معیار گر گیا اللہ کے لرزنے سے. تو ایسے پتھر دل سخت لوگ، اس طرح کے سخت رویے والے بے حس لوگ، اگر اس سے وہ معیار گرا لے، جب انہیں اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے تو اپنے سخت رویے سے اپنا معیار گرا لیتے ہیں. کس لیے کہ وہ اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں. انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا، ہم اس کو دیکھیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غفلت کو نہیں اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو. تو یہاں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تمہارے عمل سے غفلت میں نہیں ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. لیکن یہ ایک رویہ ہے پورا کہ کون لوگ بے حس ہوتے ہیں، کس طرح سے بے حس ہو جاتے ہیں، اور کیسے وہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں. اس پوری آیت میں ایک کیفیت بیان ہوئی ہے انسانی کردار کی، کہ یہ لوگ، اگر آپ اس کو تھوڑا آگے سے پڑھیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ لوگ اللہ سے زندگی لینا اور مردنی لینا سمجھتے نہیں ہیں. یہ آیتوں پر تدبر تفکر نہیں کرتے، یہ آیتوں کے ذریعے عقل نہیں حاصل کرتے ہیں. تو دراصل یہ اپنے پلٹنے میں بہت سخت ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایسے سخت آڑ کی طرح ہو جاتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ مزید سخت ہو جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات بے شک ان پتھروں سے بھی، اس طرح سخت ہو جانے والوں سے بھی جاری ہو جاتا ہے اس سے کچھ فراوانی، کسی کو کچھ فائدہ پہنچا دیتے ہیں، اپنے جاننے والوں کو ہی صحیح. اور پھر بے شک اس سے ضرور جو الگ ہوتے ہیں، جب وہ اپنے رویوں پر غور کرتے ہیں اور کچھ احکامات کو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، اس سے پھٹ جاتے ہیں کہ ہمارا غلط رویہ ہے. تو پھر اس سے جیسے الکتاب سے جاری ہو جاتا ہے، نہیں وہ بات جب الکتاب کی سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس سے الکتاب والا رویہ جاری ہو جاتا ہے. اور بے شک ضرور جب وہ اس سے معیار گرا لیتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے نتائج کے خوف سے کہ دیکھو اللہ نے اس کا کیا نتیجہ دیا اور ہم نے کون سا رویہ اپنا رکھا ہے، تو پھر اس اللہ کے خوف کے لرزنے کی وجہ سے اس کا معیار گر جاتا ہے، وہ سختی اس کی کم ہو جاتی ہے، اس کے اندر انسانیت آ جاتی ہے، اس کے اندر بے حسی ختم ہو کر کچھ حس نمودار ہو جاتی ہے، اسے کچھ خیال ہوتا ہے.
تو پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ اللہ غفلت کو نہیں اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو. اگر تم نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو پلٹ لیا تو یقینی سی بات ہے تمہارے نتائج بھی پلٹیں گے اور تم کو وہ نتیجہ دیا جائے گا اب جو تمہارے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے. اور اگر ایسا نتیجہ نہیں نکل سکتا تو یقینی سی بات ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہوتی. تو یہ سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں میں 2 کیفیتیں بتائی گئی ہیں کہ لوگ کس طرح سے جب آیتوں پر عقل استعمال نہیں کرتے آیتوں کے ذریعے اللہ کی حدیثوں کے ذریعے عقل نہیں حاصل کرتے ہیں تو وہ کیسے سخت ہو جاتے ہیں, بالکل پتھر کی طرح سخت رکاوٹ بن جاتے ہیں. لیکن اگر وہ ان میں سے ہی کچھ انسانیت آ جائے تو وہ کچھ فراوانی والا کام جاری بھی کر دیتے ہیں, اور ایسے خاص پتھر والے ان سے بھی یہ فراوانی جاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اس رویے سے پھٹ جاتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, دل برداشتہ ہو جاتے ہیں تو وہ کتاب سے اپنا رویہ نکالتے ہیں. اور جب کہ ان کا معیار گرا ہوا وہ اپنے اس سخت والے معیار کو گرا لیتے ہیں اللہ کے خوف سے, اللہ کے دیے گئے نتائج کے خوف سے, تو اللہ یہ بتا رہے کہ اللہ غفلت کو نہیں ہے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو. یقینی سی بات ہے تم نے اپنے رویے کو درست کیا تو اللہ بھی تمہارے نتائج کو درست کر دے گا. اب آئیے دوسری جگہ جو سورہ فرقان سے میں نے حوالہ دیا تھا, تو سورہ فرقان کی آیت نمبر آپ 43-44 دیکھ لیں, 43 اور 44, 25 کی 43 44. پہلے روایتی ترجمہ, کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے, تو کیا تم اس پر نگہبان ہو جاؤ گے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ وہ نہیں ہیں مگر چوپایوں سے جیسے, بلکہ راہ راست سے بدترین گمراہ ہیں. تو دیکھیے اللہ نے کیا بات کی ہے. ارائیتا, کیا تم نے دیکھا, من اتخذ الہہ ہواہ, جو پکڑا اپنا حاکم اپنی خواہشات کو, افانتا, پس کیا تم, تکون علیہ وکیلا, تم ہوگے اس پر حمایتی. یاد رکھیے کہ وکیل کا مادہ وکل ہے, وکل کہتے ہیں بھروسے کو, اور وکیل حمایتی کو بھی کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں بھی جو وکلا ہوتے ہیں وہ دراصل اپنے مدعی کی حمایت میں ہی بول رہے ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے جو اپنا حاکم اپنی خواہشات کو ہی پکڑ لیتا ہے, تو کیا تم اس کے لیے بھروسے والے ہوگے, تم اس پر بھروسہ کرو گے؟ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ ام تحسبوا, کیا تم نے حساب لگا لیا, ان اکثرہم, یہ کہ ان کی اکثریت, یسمعون او یعقلون, وہ سنتے ہیں اور وہ عقل رکھتے ہیں, انہم, اگر وہ ہیں, الا کالانعام, صرف نعمتوں کی طرح. یاد رکھے کہ انعام جو ہے وہ نام کی جمع ہے, نام کہتے ہیں نعمت کو, اور الانعام جو ہے اس کی جمع ہے. تو یہ ہرگز چوپایوں کی بات نہیں ہے. بل ہم اضل سبیلا, ہاں وہ خوب بھٹکے ہوئے راستے سے ہیں. نعمت کی مثال اللہ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ نعمت با اختیار نہیں ہے. آپ جس نعمت کو چاہیں اس کو جیسے چاہے ویسے استعمال کریں. آپ اس کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے تو بھی وہ آپ کو نہیں روکے گا, اگر آپ اس نعمت کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو بھی وہ آپ کو روکے گا نہیں کہ اس سے نقصان ہوگا, کیونکہ اللہ نے اسے اختیار نہیں دے رکھا ہے. تو اسی طرح وہ لوگ, اللہ یہ انہیں بتا رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نے حساب لگا لیا کہ ان کی اکثریت وہ سنتی اور عقل رکھتی ہے, بلکہ یہ تو اتنے ناقص لوگ ہیں کہ کوئی عقل و شعور استعمال ہی نہیں کرتے. یہ نعمتوں کی طرح ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے راستے سے, کیونکہ نعمت اپنے راستے کو پہچانتا ہے, وہ وہیں فائدہ دے گا جہاں اللہ نے اس کا مقرر کر رکھا ہے, اور وہاں نقصان دے گا جہاں آپ اس کے خلاف کام کریں گے. لیکن انسان اس سے بھی گیا گزرا ہے, وہ اپنے نقصان اور فائدے کو مد نظر رکھتا ہی نہیں ہے, نقصانات والے کام بھی کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جہاں آپ نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا, اپنا حاکم بنا لیا, تو یقینی سی بات ہے اس پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو, یہ حساب لگاتے کہ ان کی اکثریت سنتی اور عقل استعمال کرتی ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ وہ نعمتوں کی طرح ہیں اور اس سے بھی کہیں بھٹکے ہوئے راستے سے ہیں. تو یہ وہ دوسری ذہنی سطح ہے جہاں پر پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے, اور ایسے لوگ ہی جو پھر وہ زیادہ نقصان کا باعث بنتے ہیں. تو جو لوگ اپنی خواہش کو معبود بنا لیتے ہیں, یعنی اپنی خواہش کو الہ بنا لیتے ہیں, تو ایسے لوگ خطرناک راستے پر جا سکتے ہیں. اسی میں آپ کو سائیکی تھراپی والے لوگ بھی ملیں گے اور سیریل کلر بھی ملیں گے. اب اس کی مزید وضاحت کے لیے تھوڑی سی, کہ یہ بات آپ کو پہلے یہ واضح کر چکا ہوں, سورہ بقرہ میں بتا دیا اچھی طرح سے کہ کیا کچھ ہے,
کس طرح سے لوگ پلٹنے میں سخت ہوتے ہیں اور ان کے رویے کیا بن جاتے ہیں۔ اب آئیے آپ 5 کی 32 یعنی 5 کی 32، یہاں ایک اور ذہنی کیفیت کی آگاہی اللہ دے رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا ملک میں فساد کرنے کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے قتل کیا تمام لوگوں کو، اور جس نے کسی ایک کو زندہ رکھا بچایا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا بچا لیا۔ اور ان کے پاس آ چکے ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان میں سے اکثر ملک میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ دیکھیے اللہ بات کیا کر رہا ہے، من اجل ذالک، وہی مقررہ مدت سے ہے۔ اجل کہتے ہیں ایک مقرر وقت کو۔ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے پابند کیا ہے بنیاد پر چلنے والوں پر۔ اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا آگے سے چند آئے تو آگے سے دیکھ لیں تو یہ آدم کے بیٹوں کا قصہ چل رہا ہے، جس کو روایتی طور پر حابل اور قابل کا قصہ کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ نے یہ نام نہیں دیا ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل پر ہم نے لکھ دیا۔ تو کیا حابل قابل بھی بنی اسرائیل سے تھے؟ جو ہمارے روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے بیٹوں کو یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جا رہا ہے، یا موسیٰ کی اتباع کرنے والوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ ہرگز غلط ہے۔ تو یہ بنیاد پر چلنے والوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب کی بنیاد پر چل رہے تھے، اللہ کی ہدایت کی بنیاد پر، اور قیامت تک جو لوگ اللہ کی دی گئی ہدایت کی بنیاد پر چلنے والے ہوں گے ان کو بنی اسرائیل ہی کہا جائے گا۔ انہ من قتل نفسا، یہ کہ جو جھگڑا اپنی نفسیات سے، کسی بھی نفسیات سے، بغیر نفس، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی نفسیات کے، جو بنیاد پر چلنے والے ہیں، اگر وہ کسی نظریے سے جھگڑ رہے اور ان کے پاس اپنا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے تو یہ بیکار سی بات ہو جاتی ہے۔ اور فساد فی الارض، یعنی وہ زمین میں بگاڑ کرتے ہیں۔ فکأنما قتل الناس جميعا، بس جیسے کہ وہ جھگڑا ہر انسان سے، اکٹھے تمام انسانوں سے جھگڑ لیا۔ ومن احیا، اور جو اس کی احیا کرتا ہے، جو اس کو پروان چڑھاتا ہے، جو اسے زندگی دیتا ہے، فکأنما احیا الناس جميعا، بس جیسے کہ وہ زندگی دیا تمام لوگوں کو، اکٹھے لوگوں کو۔ اور اس کی اصل بنیاد کیا ہوتی ہے آگے اللہ وضاحت کرے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس آئے ہمارے پیغامات دینے والے وضاحت کو۔ تو یاد رکھیے جہاں بھی اللہ کی ہدایت کی ضرورت پیش آئی وہاں اللہ کی ہدایت پہنچانے والے ضرور آئے ہیں، اور بڑی وضاحت کو اللہ نے واضح کر دیا کہ جاءتہم رسولنا بالبینات، رسول کی جمع ہے رسولنا، تو ہمارے پیغامات دینے والے آئے اور بڑی وضاحت کو آئے، انہوں نے وضاحت سے اللہ کی کتاب کو سمجھایا۔ ثم ان کثیرا منہم، پھر بے شک ان میں سے اکثریت، بعد ذالک، اسی کے بعد، فی الارض لمسرفون، زمین میں ضرور حد سے بڑھنے والی رہی۔ تو یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی اختیار کرتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی حاکمیت سے دور رکھنا چاہتا ہے، جو اللہ کا نافرمان بنانا چاہتا ہے، ان کی اصل کوشش ہی یہی ہوتی ہے، جو لوگ بنیاد پر چل رہے ہوتے ہیں ان سے وہ جھگڑتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، اللہ کی یہ بات نہیں ہے، اللہ کی یہ بات فلاں ذریعے غیر اللہ کی کتاب کی ملاوٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے بتاتے ہیں۔ جیسے آج کا مسلمان، قرآن اس کی اصل بنیاد، اس پر ہمیں چلنا ہے، اس کو چھوڑ کر سایہ ربڑ، سایہ ستہ کے نام پر کتابیں دے رکھی ہیں اور اس کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو یہ لوگ بنی اسرائیل نہیں ہیں، بنیاد پر چلنے والے نہیں ہیں، جنہوں نے کتاب کو چھوڑ رکھا ہے، اور یہ پھر اس نفسیات سے جھگڑ رہے ہیں جبکہ ان کی اپنی کوئی نفسیات نہیں، کوئی سوچ نہیں کہ کیسے حکمرانی کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، یہ تو خود نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ملاوٹ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے جنگ و جدل کو اور نہ جانے کیا کیا خرافات کو دین کا نام دے رکھا ہے، قرآن میں اس کا قطعی کوئی ذکر نہیں۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ بغیر کوئی سوچ رکھے اگر کسی سوچ سے جھگڑ رہے ہیں تو یہ زمین میں بگاڑ کرنا ہے، اور آپ تمام لوگوں سے جھگڑ رہے ہیں۔ آپ کے پاس نظریہ ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے، آپ کے پاس کتاب کے واضح دلائل موجود ہیں، آپ اس سے بتائیں گے کہ یہ سب کچھ، اس سے لوگوں کی احیا ہوگی، اس سے زندگی ملے گی۔ تو اگر اس کے سوچ کے بغیر، اس کے فلسفے کو آپ نے سمجھا ہی نہیں اور دوسروں سے جھگڑنا شروع ہو گیا کہ یہ نظام صحیح نہیں ہے، اسلامی نظام نافذ کرو، وہ کیسے آئے گا؟ آپ کو خود پتہ نہیں اسلامی نظام کیا چیز ہے۔ اللہ دین اسلام جو دے رہا ہے، سلامتی والا نظام دے رہا ہے، تو اللہ نے اس کی پورے خد و خال واضح کیے ہیں اور بتایا ہے کہ وہاں کیسے کردار کے لوگ ہوں گے، کس طرح کی معیشت قائم ہوگی، کس طرح معاشرت بنے گی،
اور کیسے ریاست قائم ہوگی اور کس طرح کا نظام نافذ ہوگا. تو وہ سب کچھ اگر آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اور آپ پھر اگر جھگڑ کے کیا جائے تو گویا آپ زمین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. اور جو زمین میں اس طرح بگاڑ کرتا ہے وہ تمام لوگوں سے جھگڑ رہا ہوتا ہے اکٹھے ہی. جبکہ جو حیا کرنے والے، نشوونما دینے والے، آپ یہ دیکھ لیں کہ زیادہ دور مت جائیں، ہمارے پڑوس میں بھارت موجود ہے. یہاں پر اس وقت بھارتی پنجاب میں اور اس سے پہلے دہلی میں ایسی حکومت آئی ہے، ایسے حاکم لوگ آئے جنہوں نے زندگی میں احیا کا کام کیا، سفر فری کر دیا، بجلی فری کر دی اور بہت کچھ کیا. یعنی زندگی دینے والی چیز، احیا نشوونما کرنے والی چیزیں انہوں نے لازم دیا اور ہر ایک کو دیا، غریب تک وہ سہولت پہنچائی. تو یہ اس طرح کے جو کام کرتا ہے گویا وہ تمام لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر جو ہندو ہیں ان کو فائدہ دیا جائے گا، جو مسلمانوں سے نہیں دیا جائے گا، یا جو سکھ عیسائی ہیں ان کو نہیں دیا جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہاں کے رہنے والے ہر باشندے کو اس کا فائدہ مل رہا ہے، اور دیکھیے وہ سب سمیٹ رہے ہیں. اسی طرح یورپی ممالک کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ممالک، ان کی مثال آپ دیکھ لیں، ڈنمارک ہے، فن لینڈ ہے، سویڈن ہے. تو یہ سب جگہ جو قانون نافذ ہے، پرامن معاشرہ بنا ہوا ہے، معیشت ترقی کر رہی ہے اور لوگوں کے خوف اور حزن موجود نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا کہ وہ احیا کر لے لوگوں کی، نشوونما دے زندگی دے رہے ہیں، اور وہ کام کرے جو زندگی دینے والی ہے. تو جب کوئی ایک انسان کی جس طرح کے کام کرتا ہے تو گویا وہ تمام انسانوں کے لیے احیا کا کام کرتا ہے. اور اس کی اصل جو بنیاد اللہ بتا رہا ہے کہ یقیناً ان کے پاس ہمارے پیغامات دینے والے وضاحت کو آئے. جو اللہ کا پیغام لے کر اس کی وضاحت دیتا ہے تو تمام باتیں آ جاتی ہیں. پھر ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ زمین میں ضرور حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جو حد سے بڑھتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ پھر ایک مرتبہ زمین میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، معاشرے کو بگاڑ دیتے ہیں، اور وہ نتائج نہیں آتے ہیں، اور وہاں بدامنی آ جاتی ہے، چھینا جھپٹی چوری واردات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ایسے ذہن پروان چڑھاتے ہیں جن کو سائیکو تھراپی کہتے ہیں. وہ اس طرح کے ذہن لے آتے ہیں کہ ان میں تشدد، چھینا جھپٹی یہ سب کچھ آ جاتا ہے. اسی میں سے سیریل کلر بھی بن جاتے ہیں. سیریل کلر کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو جن کا خون کا خوف اتر جائے. اب ہمارے یہاں قربانی کے نام پر جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور تڑپایا جاتا ہے، اس سے بھی لوگوں کا خون کا خوف نکل جاتا ہے، بے حس ہو جاتے ہیں. اور جب بے حسی آتی ہے تو وہ انسانوں پر بھی استعمال کرتے ہیں. اور اس طرح جو گلی کے جرائم ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جس کو اسٹریٹ کرائمز کہتے ہیں. جیسے موبائل چھین رہے ہیں، بائک چھین رہے ہیں، کسی کی نقد رقم چھین رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، کسی کا پرس چھین رہے ہیں، اور مزاحمت کرنے پر گولی مار دیتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے جو سیریل کلر آئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہنی میں تربیت نہیں ہوئی ہے، اخلاقی زوال اس حد تک بڑھ گیا ہے، وہ اتنے بے حس ہو گئے ہیں، اپنے مفادات کے لیے ہر ایک کو استعمال کرتے ہیں. اس بے حسی کو ہی سیریل کلر پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. اس اللہ نے اس نفسیات کی وضاحت کر دی کہ ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، بلا وجہ لڑتے ہیں، ان کے اپنے پاس ہی کوئی اس کا نظریہ نہیں ہے، اور وہ جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور ایسے ذہن کے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جو نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عقل استعمال کرتے ہیں، اور حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. وہ اللہ کے پیغامات کو بھی یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اس پر کوئی عمل نہیں کرتے. تو یہاں سے یہ ذہنی بگاڑ ہے. جیسے پہلے بتا دیا تھا کہ سورہ بقرہ صاحب کو واضح کہتے ہیں کہ دل سخت ہو گئے، اتنے پلٹنے میں اتنے سخت ہو گئے، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، نہ کسی کے درد کا احساس ہے، نہ کوئی ان کا اپنا شعور ہے. تو وہ صرف مفاد پرست بن کر رہ جاتے ہیں، اور مفاد پرست جو بنتا ہے وہی سائیکو تھراپی کا شکار ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اس کی بہترین مثال قرآن میں جو دی گئی ہے بہت سارے ہیں. یعنی جہاں بھی رسولوں کے مقابلے میں جو لوگ آئے، چاہے وہ کفار کے نام پر ہوں، مشرکین مکہ کے نام پر ہوں، یا کوئی بھی ہو، ہر رسول کے مخالف لوگ آئے ہیں. وہ جو لوگ مخالفت کرتے رہے اللہ کے احکامات کی، یہی لوگ سائیکو تھراپی والے لوگ موجود ہیں. لیکن اس کی سب سے بہترین مثال قرآن میں فرعون کی دی گئی ہے. یقینی سی بات ہے کہ ایک فرعون وہ تھا جو موسیٰ سے لڑا، لیکن وہ تو ماضی کا قصہ ہے. آج حال کی ہدایت کے لیے کیا ہے؟ اللہ تو ہر دور کے فرعون کی بات کرتا ہے، کیونکہ قرآن یاد رکھیے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. لہٰذا اللہ نے وہ بات بالکل واضح کر دیا. تو اس کے لیے اب آپ سورہ قصص اور اس کی آیت نمبر 4 دیکھ لیجئے، یعنی 28 کی 4. پہلے روایتی ترجمہ کہ بے شک فرعون ملک میں سرکشی کر رہا تھا، اور اس نے اس کے باشندوں کو الگ الگ گروہ کر دیا تھا. ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو، بیٹیوں کو. بے شک وہ مفسدوں میں سے فسادی تھا. یہ ہے روایتی ترجمہ. افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے یہاں مترجم اللہ کے کلام کو اللہ سے سمجھنے کے بجائے غیر اللہ کے کلام کے سہارے سمجھتے رہے. اس لیے انہوں نے جو کہانی گھسیڑا، قرآن کی ہدایت سے دور کرنے کے لیے جو
واقعات پہلے بائبل اور تالمود وغیرہ کے نام پر تھوپ دیا گیا تھا، یا فارسیوں کی کتاب تھی، ایرانیوں کے آتش پرستوں کی، وہ تمام خرافات قرآن میں حدیث اور سنت کے نام پر گھسڑنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ کی متن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، حفاظ کے ذریعے لے رکھا ہے، اس کو تو تبدیل نہیں کر سکے، لیکن مانوی تحریف کر کے انہوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ کیا رہے، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ انا فرعون، بے شک رونت والا، فرعون کا مادہ ران ہے، را عین نون، رونت والا، گھمنڈ والا، گھمنڈ کرنے والا، الا فی الارض، غالب ہے زمین میں، وجعل اہلها شیعان، اور بناتا ہے اس کی اہلیت والوں کو گروہ گروہ، یستضعف طائفۃ منہم، وہ کمزور کرتا ہے ان میں سے ایک گروہ کو، یذبح ابناءہم، اور وہ ذبح کر دیتا ہے یعنی کاٹ ڈالتا ہے ان کی بنیادوں کو، ویستحیی نساءہم، اور احیا کرتا ہے نشوونما دیتا ہے ان کی کمزوریوں کو، انہ کان من المفسدین، بے شک وہ ہے بگاڑ کرنے والوں میں سے۔ تو یہ فرعون تو ماضی کا قصہ تھا جو انہوں نے ترجمے کے روح سے بنا رکھا ہے، تو ماضی کا فرعون تھا، لیکن قرآن حال کے فرعون کی بات کر رہا ہے یہاں پر۔ تو یہ اللہ بتا رہا ہے کہ آج بھی جو فرعون ہے اس کی نشانی اللہ نے بتا دی کہ بے شک جو بھی رونت والا، گھمنڈ والا شخص ہے وہ زمین میں غالب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اسی غلبے کا تو گھمنڈ ہوتا ہے، اسی بات کی تو اسے رونت ہوتی ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ کس طرح بلبوتے پر آ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فرعون کی مثال ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں اسلحہ آ جاتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے، اس کے اندر رونت اور گھمنڈ آ جاتی ہے کہ بغیر اسلحے والے لوگوں سے کیسے مقابلہ کریں گے، اس سے آپ کے جرائم بڑھ جاتے ہیں، مجرم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہمیشہ جو زمین میں رہنے کی اہلیت والے ہیں ان کو گروہ گروہ کرتے ہیں، مختلف حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں سنی شیعہ کے نام پر بٹوارہ کیا، اس سے کام نہیں چلا تو پھر مہاجر، پنجابی، پٹھان، سندھی، پشتو، انہیں لسان زبان کی بنیاد پر بانٹ دیا، اس سے بھی نہیں چلا تو طبقوں کے نام پر بانٹ دیا، تاجر کو الگ کر دیا، ٹرانسپورٹروں کو الگ کر دیا، عام عوام کو الگ کر دیا، اسٹوڈنٹ کو الگ کر دیا۔ تو یہ مختلف طبقات میں بانٹتے رہتے ہیں، گروہ بانٹتے رہتے ہیں، اور یہ گروہ کس لیے بناتے ہیں کہ انہیں کمزور کر دیا جائے، بھرپور احتجاج کے قابل وہ لوگ نہ رہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور زمین میں غالب آ رہے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ تو فساد فی الارض کرنے والوں کو قابو کرنے کے لیے لوگوں کا اتحاد ضروری ہے، اور یہ لوگوں کے اتحاد نہیں ہونے دیتے ہیں، مختلف گروہوں میں بانٹ دیتے ہیں، مذہب کے نام پر، زبان کی بنیاد پر، پیشے کی بنیاد پر، مختلف طریقہ کار ہیں گھروں میں بانٹنے کے، ذات پات کی بنیاد پر بھی بانٹ دیتے ہیں، اور پھر وہ کرتے کیا ہے کہ جو ان کی بنیادیں ہیں اس کو وہ الگ کر دیتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں۔ جیسے امت مسلمہ کی اصل بنیاد قرآن ہے، اس قرآن سے کاٹ دیا، آپ کو الگ کر دیا، اب آپ کیا ہے کہ اس کی تفسیر کے نام پر، حدیث اور سنت کے نام پر کوئی سایہ ستہ کو پکڑ رکھا، کوئی سایہ اربع کو پکڑ رکھا۔ تو یہ اصل کمزوری تھی، کیونکہ یہ تو اللہ کی کتاب سے دور کر رہے ہیں، ان کمزوریوں کی احیا کیا، ان کو آگے پروان چڑھا دیا، بڑھا دیا۔ تو آج ہر ایک کوئی جہاں دین سمجھنے کی بات ہوتی وہ سایہ اربع یا سایہ ستہ سے بات کرتا ہے، خالص قرآن کی بات کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اس کی بنیادوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا ہے اور یہ کٹے ہوئے اس بنیاد سے۔ لیکن جو ان کی کمزوری ہے، جہاں سے بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، جہاں صحیح غلط دونوں بات لے کر آ رہے ہیں، جہاں شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں، اس کی بڑی آبیاری کی، اور آج اس صحیحین کے بغیر لوگ اللہ کی بات کو، ہدایت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے جو لوگوں کو اس طرح سے مجبور کیا گیا ہے کہ یہ ہر طرح سے لوگوں کو اللہ کا نافرمان بنا رہے ہیں، اور اس نافرمان بنانے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے کردار سازی کا، ذہن کیسے تیار ہوتا ہے، کس طرح سے بنتا ہے، کیسے پلٹنے میں سختی آتی ہے، کس طرح لوگ اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں، اپنی خواہشات کو جو الہ بنا لیتا ہے وہ بھی اپنی کسی شے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ قرآن ہمیں صرف دوسروں کے خطرناک رویوں سے بچنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان اپنے اندر رحم، عاجزی، انصاف اور جواب دہی کو زندہ رکھے، تاکہ وہ خود اس اخلاقی بگاڑ سے اندھیرے میں نہ چلا جائے۔ اس کی مثال، سب سے بہترین مثال جیسے فرعون کی آپ کو دے دی۔ تو اسی طرح اہم بات یہ ہے کہ قرآن کسی شخص کو صرف بیماری کی بنیاد پر برا قرار نہیں دیتا، بلکہ وہ صفات اور اعمال کو بیان کرتا ہے جو انسان کو ظلم، بے رحمی اور انسانیت سے دور لے جاتے ہیں۔ اسی کے لیے ان آیتوں کو آپ کو میں نے تفصیل سے بھی سمجھا دیا۔ اب آخر میں آپ سے مخاطب ہوں
چند اہم پہلو کی وضاحت کر دے رہے ہیں اسی روایتی ترجمے کے روح سے کہ اپنے اندر رحم زندہ رکھیں، دوسروں کے درد کا احساس کریں، اپنی غلطی ماننے کی عادت ڈالیں۔ تکبر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، یا آپ کو یہ کہہ لیجیے کہ وہ آپ کے ذہنی بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ یہی حال ابلیس کا، یعنی مایوسی کے شکار لوگوں کا، کہ وہ بڑائی کر لیتے ہیں اور خود کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ تو طاقت کو خدمت بنائیں۔ قرآن کا اصول ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، غصے، انتقام اور نفرت سے بچیں۔ ایسے لوگوں کی علامات پہچانیں جو مسلسل جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں، اور اپنا طاقت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں، کسی کا احساس نہیں رہتا، اور وہ اس طرح سائیکو تھراپی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انہی میں سے پھر سیریل کلر بنتے ہیں۔ تو یقینی سی بات ان ناموں کے ساتھ قرآن میں وضاحت نہیں تھی، لیکن جو نفسیاتی الجھن موجود ہے، جو اس کی کردار سازی ہے، اس کی وضاحت قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کو گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں یقینی سی بات ہے کہ ہدایت کے لیے جہاں بھی جس کی ضرورت پڑے گی اس کی ہدایت قرآن میں موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر آپ نے نہیں سمجھا ہے تو یہ نہ کہیں کہ قرآن نامکمل ہے۔ قرآن مکمل ہے، ہر بات کی رہنمائی موجود ہے، شرط یہ ہے کہ رہنمائی لینے والا ہو، عقل و شعور کا استعمال کرنے والا ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ سب قرآن سے ہی خوف اور وعدے سنائیں۔ اسی طرح اللہ نے یہ کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کیا، پس ہے کوئی جو سوچے سمجھے۔ تو جو سوچے گا، سمجھے گا، تدبر حاصل کرے گا، اس کی غرض و غایت کو سمجھے گا کہ اللہ نے یہ احکامات کیوں دیے ہیں، وہی اللہ کی ہدایت تک پہنچ سکتا ہے، اور جو ان باتوں کو نہیں سمجھتا وہ اللہ کی ہدایت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے خیال میں نے مکمل وضاحت کر دیا ہے۔ آپ کو لفظ سائیکو تھراپی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور سیریل کلر کس طرح سے بنتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آئے ہوگا، یعنی لوگوں میں شعور کیسے ختم ہوتا ہے، احساس ذمہ داری کس طرح سے غائب ہوتی ہے، وہ بے حس کیسے ہوتے ہیں، کس طرح صرف اپنے مفادات کو مد نظر رکھنے والے آگے آتے ہیں، اور جو صرف اپنے مفادات کو مد نظر رکھے وہ یقینی سی بات ہے کہ پوری قوم کو تباہی کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ اگر ایسے لوگ اقتدار میں آ گئے تو فرعون کی مثال بن جاتے ہیں۔ وہ فرعون تو پھر بھی اپنے قوم کو فائدہ پہنچاتا تھا، لیکن آج کا فرعون اپنے قوم کو بھی ڈبو دیتا ہے، خود تو ڈوبتا ہی ڈوبتا ہے۔ تو دراصل فرعون رونت اور گھمنڈ والے شخص کی مثال ہے، کسی کا نام نہیں ہے۔ میرے خیال میں انتہائی اچھی طرح سے وضاحت ہو گئی۔ پھر بھی اگر کوئی ذہن میں خلش موجود ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی آیت ہو کہ اس کی زیادہ مزید وضاحت اچھی ہو سکتی ہے کم وقتوں میں، تو آپ اپنے کمنٹ میں اس کا اظہار کریں، ہم اس آیت کو بھی کوشش کر کے دوبارہ کر دیں گے۔ السلام علیکم۔